مسیح میں آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ آج میں ایک اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں کہ قابل اعتماد محافظ۔ آج ہم سیکھیں گے قابل اعتماد محافظ کے بارے میں۔ تو قابل اعتماد محافظ کے لیے میں آپ کے سامنے ایک کلام مقدس میں سے پڑھنا چاہتی ہوں۔ زبور 16 اس کی پہلی آیت 2 آیت اور اس کی 4 آیت۔ صحیح ہے؟ آئے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ غیر محمودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی میں دیکھیے کتنا آج ہمیں بہت ہی خوبصورت یہ حوالہ ملا۔ یہ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ جب میں ان کو پڑھتی ہوں تو ایک دم دل میں بڑا خوبصورت احساس یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک دم جب کبھی پریشانی میں ہوں اور یہ آیت کو پڑھ لیں تو ایک دم جو پوری روح ہے نا وہ شاد ہو جاتی ہے کہ ہم ایک قابل اعتماد محافظ پر بھروسہ کرتے ہیں جو پوری دنیا کا محافظ ہے۔ ہمارا اس کے اوپر بھروسہ ہے جو پوری دنیا کو بنانے والا، چلانے والا ہے۔ ہمارا بھروسہ اس پر ہے، تو ہمیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو جو خدا ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے، تو اس کے لیے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، یہ پریشانیاں کوئی اتنی بڑی نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم نے بھی یہ سب نے اس بات کو، آپ نے بھی اور میں نے بھی اس کو اور مزید سیکھنا ہے کہ ہمیں ایک قابل اعتماد محافظ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم ادھر ادھر لوگوں کے پاس گھومتے ہیں، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، یہ دیکھیے یہ ایک چوتھی آیت جو میں نے پڑھی ہے، غیر محمودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ جب میرے عزیزوں کبھی ہم کسی پریشانی میں آ جائیں، بجائے کہ ہم ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کے، خدا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ خدا کے پاس جائیں اور اس کو یہ بولیں کہ آئے خدا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، میرا اعتماد تجھ پر ہے، تو میرا قابل اعتماد کیا ہے؟ محافظ ہے۔ تو جب میں نے تجھے چن لیا ہے تو مطلب تو مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا بھروسہ تجھ پر ہے، میرا اعتماد تجھ پر ہے۔ تو میرے عزیزوں، خدا کبھی بھی نہیں آپ کو چھوڑے گا۔ وہ آپ کو بے انتہا پیار کرتا ہے، وہ مجھے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو اس نے ہمیں دیکھیں اتنا خوبصورت کلام بخشا کہ جب ہم کلام پڑھتے جاتے ہیں تو ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں اسی وقت کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ہم خدا کے ساتھ جو ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، اس کو اپنا ساتھی مان لیتے ہیں، اس کو اپنا محافظ مان لیتے ہیں، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ پریشانیوں کے، بیماریوں کے، تکلیفوں کے بوجھ اٹھا اٹھا کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارا محافظ ہے وہ اس کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے۔ اس کے آگے یہ ساری چیزیں رکھ دیں کہ مجھے یہ تکلیفیں ہیں، مجھے یہ پریشانیاں ہیں، میں نے تو تجھے اپنا محافظ چن لیا ہے، میں تو تیری پناہ میں آ گئی ہوں، میں تو تیری پناہ میں آ گیا ہوں، تو پھر میرا بھروسہ کیا ہے؟ تجھ پر ہے، اور جو ہے تو ہی مجھے ان ساری مشکلات میں سے نکال۔ تو جب میرے عزیزوں ہم اپنی پریشانیوں، تکلیفوں کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہ ساری تکلیفوں کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر کے اوپر وہ بیماریوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا ٹوکرا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اتنا سارا بوجھ اپنے سر پہ، اپنے کندھوں پہ ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر دنیاوی لوگوں کے پاس جا جا کر، دنیا کے اوپر بھروسہ کر کر کے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ تو کوئی ہماری سپورٹ کرتا ہے، نہ کوئی ہماری پریشانی کو جانتا ہے، لوگ الٹا ہمیں کیا مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایک محافظ، قابل اعتماد محافظ کو جب ہم نے اپنی زندگی میں چن لیا ہے تو پھر کیا؟ پھر ہمیں اپنے اوپر پریشانیاں،
تکلیفوں کا بوجھ اٹھا کے گھومنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا تو قول قرار اس کے ساتھ ہو گیا کہ ہم نے تو اس کو بول دیا کہ اب تو ہی میرا محافظ ہے، اب تو ہی میرا جو ہے میری کفالت کرنے والا ہے، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، اچھے برے حالات جیسے بھی ہوں گے تو ہی میری حفاظت کرے گا بری نظروں سے، ابلیس کی بری نظروں سے، ابلیس کے برے حملوں سے اور برے حالاتوں سے، بری تکلیفوں سے، بیماریوں سے تو نے مجھے کیا ہے، تو نے ہی میری کفالت کرنی ہے اور تو نے ہی میری حفاظت کرنی ہے، کیونکہ میں نے تجھ پر اعتماد کر کے تجھے اپنا کیا محافظ چن لیا ہے۔ تو جب ہم خدا کے سامنے ایسا اقرار کرتے ہیں تو میرے عزیزو، وہ کبھی بھی اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو، کبھی جو اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ قول قرار کر لیے ہیں، ان کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے کہ قول قرار ہو گئے تو وہ جو ہے اگر بعد میں مطلب کسی کی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کوئی اس کی نہیں کوئی ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکے تو اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب ہم نے یہ خدا کو قبول کیا تھا اور خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا، آئے خدا میری حفاظت کر، اچھا، اور جب ہم نے یہ بول دیا خدا کو کہ آئے خدا تو میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ میں آ جاتی ہوں، میں تیری کیا پناہ میں آ جاتا ہوں، کیونکہ میں نے تجھے اپنا قابل اعتماد محافظ چن لیا ہے۔ تو خدا کبھی بھی آپ کو کیا کرتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری آیت بھی دیکھیں کتنا خوبصورت بیان ہے، میں نے خداوند سے کہا تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں ہے۔ پریز دا لارڈ۔ جب آپ نے خدا کو محافظ چن لیا تو آپ یہ خدا کو بول سکتے ہیں کہ آئے خدا یہ میری ساری پریشانیاں تیرے سامنے پڑی ہیں، میرے سارے دکھوں کی، پریشانیوں کی، تکلیفوں کی جو ہیں یہ ساری مصیبتوں کا ٹوکرا میں تیرے سامنے لے کے آ گیا ہوں، جو میں اپنے سر پہ لے کے گھوم رہا تھا، میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں، آ گئی ہوں، اور میں نے تجھے اپنا رب جان لیا ہے، تیرے سوا میری کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب ہم خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں میرے عزیزوں، تو خدا کیا ہمیں کبھی اس تکلیف میں، پریشانی میں نہیں رہنے دیتا۔ اور چوتھی آیت میں دیکھیں کہ جب جو لوگ خدا کو چھوڑ کے خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، اس کو اپنا قابل اعتماد محافظ نہیں جانتے اور دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیر معبودوں پر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں خدا کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے پیچھے، تو ان کے کیا ہوتے ہیں، ان کے دکھ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس جا کر اپنی مصیبتوں کا بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے پاس سے کیا کرتے ہیں، ایک دو تکلیف کو اور اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم نے اس خوبصورت کلام میں یہ سیکھا کہ ہمیں کیا دوسروں کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کو اپنا قابل اعتماد محافظ بنانا۔ اگر ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے دکھ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اپنے دکھوں میں اور اضافہ کر لیں گے۔ تو اسی لیے دوسروں کے پاس نہ بھاگا کریں، بلکہ اپنے خدا کے پاس آئیں، اس کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ آئے خدا میں نے تجھے اپنا محافظ، میں نے تجھے اپنا نجات دہندہ، میں نے تجھے اپنا جو ہے ساتھی چن لیا، جو تو میری تکلیفوں میں، دکھوں میں تو میرے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے اب جو ہے تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میری بھلائی کرنے والا ہے، میں نے کسی کے پاس نہیں جانا۔ تو میرے عزیزوں، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے گا، اور خدا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی برکتیں کیا ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی تکلیفیں آہستہ آہستہ کیا کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہی اگر آپ دوسرے غیر معبودوں کے پاس گئے تو آپ کے کیا جو بیماریاں ہیں وہ بھی پھر ملٹی پلائی ہو کے بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے دکھ بھی کیا ملٹی پلائی ہو کے بڑھنے شروع ہو جائیں گے، بجائے کہ کم ہوں گے، کیونکہ وہاں جا کر آپ اور 10 چیزوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ تو اس لیے آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا، بلکہ اپنے خدا کے پاس جانا ہے،
اور خدا کے ساتھ آج یہ عہد کر لیں کہ تو ہی میرا قابل اعتماد محافظ ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، تو میری حفاظت کر، تو میرا محافظ ہے، میری جب تک زندگی ہے میں نے تجھے اپنا قابل اعتماد کیا محافظ چنا ہے، اب تو ہی میری قدم قدم پر حفاظت کرنا۔ تو میرے عزیزو، خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور آپ کو آج کا کلام بہت پسند آیا ہوگا، اور خدا نے آج میرا ایمان ہے آپ کی زندگی میں بہت اس کلام کے وسیلہ سے بہت کام کیا ہوگا۔ خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے، اپنے ساتھ اور زیادہ بڑھنے کا فضل دے، خدا آپ کو ترقی دے، اور جو ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا اور زیادہ آپ کو برکت دے اور زیادہ استعمال کرے، اور خدا مجھے بھی اور زیادہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے۔ پریز دی لارڈ۔